اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھا کریں اور جنت کا راستہ یاد رکھیں۔ دنیا بھر میں سال میں ایک بار مئی میں مدر ڈے اور جون میں فادر ڈے منایا جاتا ہے۔ مدر ڈے اور فادر ڈے یہ ہوتا ہے کہ اس میں ماں باپ سے محبت بڑے انداز میں اسٹیٹس لگائے جاتے ہیں اور کوئی چھوٹا موٹا سا گفٹ دیا جاتا ہے۔ سال میں صرف ایک بار مدر ڈے اور فادر ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، رج رج کے پورے سال ماں باپ کو ستایا، کھپایا، تڑپایا اور رلایا جاتا ہے۔ واٹس ایپ ٹویٹر اسٹیٹس دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے جناب جی سے بڑھ کر کوئی ماں باپ کا فرما بردار اطاعت گزار دنیا میں کوئی نہیں۔ اور حقیقت کچھ نہ پوچھو، جو آج کل ماں باپ کے ساتھ نوجوان نسل کا غلط رویہ ہے، بہت برے حالات ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا نہیں پتہ کہ بات کیسے کرتے ہیں۔ آج کل اولاد مرد مدر ڈے اور فادر ڈے منا کر سمجھتے ہیں کہ گویا پورے سال کا حق ادا کر دیا، اب پورے سال جو مرضی ماں باپ کو کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم نے فادر ڈے منا لیا ہے۔ یہ مدر ڈے فادر ڈے آیا کہاں سے؟ پتہ چلا انگریزوں کا ایجاد کردہ دن ہے۔ وہ یہود و نصارہ جنہیں ماں باپ کے رتبے مقام کا علم نہیں، کیا ہم مسلمان ان یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے کہ جن کی پیروی قرآن حدیث میں منع ہے؟ یہ یہود عیسائی ہیں، ہمیں ماں باپ سے محبت کیا سکھائیں گے، جو اپنے بلے کتے ڈوگی کو تو اپنے ساتھ اپنے بستر پر سلاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ یہ ان کی محبت کا معیار ہے کہ ماں باپ سے زیادہ اپنے جانوروں سے محبت کرتے ہیں۔ ان یہود و نصارہ کے ممالک کا حال، ان کی تربیت کا حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ اولڈ ہومز ان کے ہی ملکوں میں ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہزاروں تعداد میں اولڈ ہومز ہیں اور 17 لاکھ بیڈ پر مشتمل امریکہ میں اولڈ ہومز ہیں۔ عیسائیوں کو ان کا سال میں ایک بار مدر ڈے منانا مبارک ہو۔ ہمارا اسلام پیارا اسلام ڈے منانے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ماں باپ کو دن میں 2 بار صبح شام منانے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی ایک سال میں اگر 365 دن ہوتے ہیں تو سال بھر میں ماں باپ کو منانے کے لیے 760 بار اسلام حکم دیتا ہے۔ تو سال بھر میں ماں باپ کو منانے کا حکم 730 یعنی 730 بار دیتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو صبح کی ابتدا ماں باپ کو منانے سے کرو، ماں باپ کو منانے سے رات شروع کرو۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے اس حال میں صبح کی کہ ماں باپ کا فرما بردار رہا، اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو جنت کا 1 دروازہ کھلتا ہے۔ اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا تھا، اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس میں سے ماں باپ میں سے ایک اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے اس کا ایک زندہ ہو تو جہنم کا 1 دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ سال میں 1 بار نہیں بلکہ والدین کو دن میں 2 بار منانا چاہیے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ تیری دوزخ اور جنت ہیں، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا سب گناہوں کی سزا اللہ عز و جل چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی دیتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو گالی نہ نکالا کرے، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کرے، اس طرح کہ تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تو پھٹ جائے، تجھے کوڑ نکلے وغیرہ کوسنے یعنی بد دعائیں دیتی ہیں، اور ان کو اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے کہ کہیں ان کی بد دعا اولاد کے لیے قبول نہ ہو جائے۔ اللہ عز و جل ہمیں ماں باپ کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے بغیر کسی خرچ کے بالکل مفت ثواب کا خزانہ حاصل کیجیے، خوب ہمدردی اور پیار محبت سے ماں باپ کا دیدار کیجیے۔ ماں باپ کی طرف بنظر رحمت دیکھنے کی بھی کیا کہنے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے میں حج مبرور یعنی حج مقبول کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کریں، فرمایا نعم اللہ اکبر والطیب، یعنی ہاں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے
اور طیب یعنی 100 بار بھی ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھیں تو 100 حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ رسالہ سمندری گنبد میں لکھا ہے حضرت سیدنا عوام بن حشاب علیہ رحمہ جو کہ تابعی بزرگ گزرے ہیں اور انہوں نے 148 ہجری میں وفات پائی، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں کسی محلے سے گزرا، اس کے کنارے پر قبرستان تھا، بعد نماز عصر ایک قبر شق ہوئی یعنی پھٹی اور اس میں سے ایک ایسا آدمی نکلا جس کا سر گدھے کا جیسا تھا اور باقی جسم انسان کا تھا۔ وہ 3 بار گدھے کی طرح رینگتا یعنی چیختا، پھر قبر میں چلا گیا اور قبر بند ہو گئی۔ ایک بوڑھی بھی بیٹھی سوت کاٹ رہی تھی، ایک بڑھیا سوت کاٹ رہی تھی۔ ایک خاتون نے مجھ سے کہا بوڑھی بی کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ قبر والے کی ماں ہے، وہ شرابی تھا، جب شام کو گھر آتا ماں نصیحت کرتی کہ اے بیٹے اللہ عز و جل سے ڈر، آخر کب تک اس ناپاک کو پیے گا؟ جواب دیتا تو گدھے کی طرح ڈھیچو ڈھیچو کرتی ہے۔ اس شخص کا عصر کے بعد انتقال ہوا، جب سے فوت ہوا ہے ہر روز بعد نماز عصر اس کی قبر شق ہوتی ہے اور یوں 3 بار گدھے کی طرح چلا کر پھر قبر میں سما جاتا ہے اور قبر بند ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں سرور کائنات شائع موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کے شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی الذین یشتمون آباءہم و امہاتہم فی الدنیا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے تھے۔ منقول ہے کہ جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے اترتے ہیں جتنے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ منقول ہے جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے 25 میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور تعظیم سے بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسے کہ ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اس ترجمے سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا، اور آج کل کے لوگ نہ جانے ماں باپ کو کیا کیا کہہ جاتے ہیں اور ماں باپ کی کس قدر دل آزاری کر بیٹھتے ہیں۔ آخر میں اللہ عز و جل سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنائے اور ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، آمین۔ کہ میری اس ویڈیو کا یہ بالکل مقصد نہیں ہے کہ مدر ڈے اور فادر ڈے کے میں خلاف ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ پورے سال ماں باپ کو منائیں